جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بلیسنگ ورلڈ کے نام سے ایک ویور نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ٹاکسک لوگوں کو اوائڈ کریں، ان کی حرکتوں کو اگنور کریں، اور پھر وہی لوگ بار بار جان بوجھ کر اپنی حرکات سے ہمارے دل میں برائی اور نفرت کا جذبہ لائیں، تو پھر ہم اپنے باطن کی آنکھ کیسے کھولیں، کیسے دل کو صاف کریں؟ اس سوال کے جواب میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک لیکچر میں ان کی زبانی بیان کیا گیا ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جسے سن کر پھر کبھی بھی آپ لوگوں کو ایسے لوگوں پر غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جن کا ذکر یہ بلیسنگ ورلڈ نے جو اپنے سوال میں کیا۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کی ہر چیز، حیوان، چرند پرند اور انسان اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ ذرا ان لوگوں کی حالت پہ ترس کھائیں اور رحم کا جذبہ دل میں پیدا کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق کو ستانے، تنگ کرنے، نقصان پہنچانے اور ان کا دل دکھانے کے کام پہ مامور ہیں۔ آپ سوچیں کس قدر بدبخت ہیں یہ بیچارے لوگ کہ کیسے گھٹیا کاموں پہ لگا دیے گئے۔ یہ ان کاموں پہ لگا دیے گئے جن کا ٹھیکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا۔ گویا یہ سب کے سب ابلیس کے مستری اور مزدور ہیں، اسی سے اجرت لیتے ہیں اور اس کو خوش کرتے ہیں۔ یاد کریں کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک اس کے بندوں کو بہکانے کی مہلت مانگی تھی تو ہمارے رب نے اس سے کیا کہا تھا؟ ہمارے رب نے کہا تھا صرف انہیں بہکا سکے گا تو جو میرے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ وہ بدبخت اور بہکے ہوئے لوگ اور شیطان کے ساتھی اور پیروکار ہیں جن پر آپ کو ترس کھانا چاہیے اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی آپ کا واسطہ کسی ایسے شیطان نما مرد یا عورت سے پڑے تو ان سے ایسے کنی کترا کے گزریں جیسے ہم اپنا آپ سمیٹ کر کسی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگیں۔ ایک دعا ان بدبخت لوگوں کے لیے کریں کہ اللہ ان پر رحم فرما اور انہیں سیدھا رستہ دکھا، اور ان کے دل میں جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں ان بیماریوں سے ان کو نجات دے۔ اور دوسری دعا اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے لیے کرنی اور ضرور کرنی، کیونکہ یاد رکھیں یہ لوگ ایک امتحان بنا کر آپ کی زندگی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ بھی ان کے جیسے ہو کر ان سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں یا ان پر ترس اور رحم کی نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں دل سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر معاف کرتے ہیں اور اپنے سیدھے سیدھے رستے پہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آپ پہ منحصر ہے۔ یاد رکھیں آپ اس دنیا اور آخرت میں آپ کی عافیت صرف اور صرف سیدھے رستے پہ آگے بڑھنے میں، ان لوگوں کے ساتھ مقابلے بازی میں اور ان سے بھیڑنے میں نہیں ہے۔ دوسری دعا آپ اپنے رب سے اپنے لیے مانگیں کہ وہ آپ کو ہر ایسے انسان سے پالا پڑنے کی صورت میں ان شیاطین جن و انس کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں، اور وہ آپ کو سمجھ، عقل اور ایسا شعور اور صبر عطا کرے جسے آپ کا رستہ کبھی کھوٹا اور خراب نہ کر پائیں یہ لوگ۔ یہ دعا آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب لوگ اس طرح کے سب لوگ آپ کے باطن کے سفر کے راستے میں آنے والے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز ہیں جن سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی منزل یہ چھوٹے چھوٹے بدبودار پڑاؤ نہیں ہیں، آپ کسی بڑی منزل کے مسافر ہیں۔ اور رکاوٹیں ہمیشہ ان لوگوں کے راستے میں آتی ہیں جن سے قدرت نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا کام لینا ہو یا ان کو کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کیا جانا ہو، انہیں کسی اچھی بڑی اونچی منزل پہ پہنچانا مقصود ہو۔ انہی رکاوٹوں کے بارے میں تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ ریزسٹنس ہے، تندیے باد مخالف ہے، جو بھی اچھے راستے پہ چلے گا یا چلنے کی کوشش کرے گا اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ شیطان ابلیس سے کیا گیا ہمارے رب کا وعدہ ہے جس کا پاس ہمارے رب کو قیامت تک رکھنا ہے، اور ہم انسانوں کے لیے
یہ امتحان ہے کہ ہم اپنے تخلیق کار کی، اپنے رب کی کتنی لاج رکھتے ہیں، اور اس میں فائدہ اور نقصان صرف ہمارا ہے۔ اسی بات کو اقبال نے یوں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ کسی ایسے چھوٹے انسان کی کسی گری ہوئی نیچ اور چھوٹی سی حرکت کو بہت بڑا ہوا بنا کے آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اس سے نہ ختم ہونے والا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، یا جلتے بھنتے سڑتے اور کڑتے ہوئے بالکل ہی نیچے گر جاتے ہیں، یا پھر ایسے کسی بیچارے انسان پر ایک ترس کھائی ہوئی نظر ڈالتے ہیں اور خاموشی سے اپنی اڑان تھوڑی اور اونچی کرتے ہیں اور اس کھائی اور گھاٹی سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر کسی اس سے بھی بڑی مشکل گھاٹی اور کھائی سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، یہ سفر نام ہی مشکلوں اور چیلنجز کو فیس کرنے کا ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ دوسرے عام لوگوں کی نسبت زیادہ آتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جنہیں وہ جلتی ہوئی بھٹی میں سے گزار کے کندن بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ آغاز ہی میں رونا دھونا اور واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل دکھے تو جان جائیں یہ وہ خوش نصیب لمحہ ہے جس میں آپ کو اونچی اڑان بھرنی ہے۔ اور وہ کس طرح؟ فوراً سے اللہ کے حضور جھک جائیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اپنے دل کا غبار نکالیں، صرف اس کے آگے روئیں، کبھی بندوں کے انسانوں کے آگے مت روئیں، اور صرف اس سے صبر مانگیں کہ قرآن میں یہی حکم ہے کہ ہر افتاد اور مشکل میں نماز اور صبر سے کام لو۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسا سکون اور قرار آتا ہے ایسا کرنے سے آپ کے دل کو، اور ایسا کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کا دل بالکل صاف ستھرا دھلا دھلایا اور نیا ہو گیا، جیسے آپ نے اس کو کسی نے مانجھا لگا دیا آپ کے دل کو اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا، جیسے ابھی ابھی آپ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے آپ کو اوپر سے آسمانوں سے کوئی بالکل صاف ستھرا اور ہر گندگی سے پاک ایک نیا دل آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو ایسی فیلنگس میں جو ہے آپ کو آئیں گی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا۔ اور اب آپ سنیں ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی بیان کیا گیا ایک واقعہ ایسے بدبخت لوگوں کے حوالے سے جو اللہ کی مرضی، منشا اور اس کے حکم سے اس کی مخلوق کو تنگ کرنے، پریشان کرنے اور ذلیل و خوار کرنے کے کام پہ مامور ہیں بیچارے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اور وہ یہ راگ الاپتے جاتے تھے کہ جو رب کرے سو ہو، کہ اچانک پیچھے سے ان کے سر پہ ایک پتھر آ کے لگا۔ وہ ایک دم سے رک گئے اور پلٹ کر پتھر مارنے والے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک شیطان صرف انسان کھڑا ہنس رہا تھا۔ بولا، ہاں اب مڑ کے کیا دیکھتے ہو، تم ہی تو کہہ رہے تھے جو رب کرے سو ہو۔ تو ان بزرگ نے انتہائی اطمینان سے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، بولے ہاں میرا تو اب بھی یہی ایمان ہے کہ جو رب کرے سو ہو، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ بیچ میں کس نے اپنا منہ کالا کیا۔ یاد رکھیں، اللہ سب سے بڑا منصف ہے، اس کے بندے اس دنیا میں معاف کر بھی دیں گے تو بھی وہ ہر کسی کو آخرت میں اس کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔